قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اپنے لہجے پر غور کر کے بتا، لفظ کتنے ہیں تیر کتنے ہیں. میری دنیا تنہائیوں میں بستی ہو یار، رنج و غم سوال ہی نہیں. ہے ساتھ چلنا اگر تو فاصلے رکھیے، ہے ساتھ چلنا اگر تو فاصلے رکھیے. مزاج انسان جلد بیزار ہوتا ہے، خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو. انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی. سوچ اچھی ہونے سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے. گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے. موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے. لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. 4 خطرناک قتل. زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے. اہل جنت کی 4 نشانیاں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ. 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان. انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے. اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے. انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اچھا ایمان ہے. رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے. اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے. ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے. خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتی. جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. خاموشیاں اس وقت بولتی ہے جب الفاظ چپ ہوتے ہیں. خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو. نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے. ناممکن ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جائیں، اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھینکیں اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی تھک آتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے.
رک جائیں، ٹھہر جائیں، انتظار کریں۔ جو آپ کے نصیب میں ہیں وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے، اور جو نصیب میں نہیں اس کے پیچھے جتنا مرضی بھاگ لو سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والوں کو اندھا اور عقل والوں کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدلے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب ہی نہیں رہتی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہو۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنے والا کامیاب طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یہ یقین کر لو کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہت بہتر اور بہت افضل ہے۔